موجودہ دور میں سائنسی ترقی جہاں عروج پر ہے، وہیں دوسری جانب ماحول میں بہت بدلاؤ آ چکا ہے۔ فضا پہلے جیسی صاف نہیں رہی اور درخت تو قسمت سے دکھائی دیتے۔ آب و ہوا گرم سے شدید گرم ہو جاتی ہے اور سردی کا موسم تو اسموگ کے سوا کچھ نہیں رہا۔ 2029 کے نامور سائنسدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلے چند سالوں تک زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ریسرچر اور سائنسدان کا صرف ایک ہی مشن ہے، وہ ہے رہنے کے قابل کسی دوسرے سولر سسٹم میں یا کسی دوسری گلیکسیز میں کوئی ایسا سیارہ ڈھونڈ لیا جائے جہاں انسان زمین کی طرح کی زندگی گزار سکیں۔ جابر بھی ستاروں اور سیاروں سے بھرے آسمان سے کچھ ایسا ہی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ جابر اوپر کی منزل پر آیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا بلکہ یہ جابر کی ریسرچ لیب تھی۔ یہاں جدید دور کی ٹیلی اسکوپ موجود ہے جو صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کی مدد سے قریب ترین گلیکسیز تک کے سولر سسٹمز کی چھان بین کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اسمارٹ کمپیوٹر بھی ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں فوراً معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ جابر اپنی ٹیلی اسکوپ کو آن کرتا ہے اور رات کے اس آسمان سے کچھ تلاش کرنے کا آغاز کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن تلاش کا سفر ابھی تھما نہیں۔ کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف جابر کی ٹیلی اسکوپ کا رخ بدل رہا ہے۔ یہ جابر کی بے چینی کا ثبوت ہے۔ وقت رات کے 2 بج چکے۔ جابر کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی ہے۔ اسے اپنی آج کی ناکامی پر غصہ آ رہا ہے۔ بالآخر جابر غصے سے اٹھتا ہے اور ٹیلی اسکوپ کو ہاتھ سے تیزی کے ساتھ ایک طرف کر دیتا ہے اور پھر اسے بند کر دیتا ہے۔ برقی روشنیاں بجھا دیتا ہے اور پھر اپنے سونے والے کمرے کی جانب چلا جاتا ہے۔ وقت 5:10 ہو گئے ہیں۔ فضا میں بلند ہوتی فجر کی اذان اسے کے کانوں میں پڑتی ہے اور اس کی آنکھیں کھول جاتی ہے۔ جابر تر و تازہ ہو کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے قریب کی مسجد میں چلا جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں عروج تھام رہی ہیں۔ جابر مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ جابر اپنے گھر کے قریب تھا کہ اس کی نظر اس کے استاد پر پڑی۔ وہ دوڑتا ہوا ان سے ملنے چلا گیا۔ یہ جابر کے تحقیق کے سبجیکٹ کے استاد تھے جن سے وہ اکثر اپنی ریسرچ کی معلومات بتاتا اور مزید رہنمائی حاصل کرتا تھا۔ جابر کے اس استاد کا نام عثمان ہے، جو اس دور کے علم کے سمندر کا درجہ رکھتے ہیں۔ جابر ان سے احوالی زندگی دریافت کرتا ہے اور پھر وہ اسے اس کی ریسرچ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جابر اپنی مایوسانہ تلاش کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کا استاد کہتا ہے، جاری رکھو۔ اس کے بعد کچھ معمول کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر جابر اپنے گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ برقی روشنیوں سے گھر کو منور کرتا ہے اور پھر اپنے کھانے کا انتظام باورچی خانے کی کرنے لگتا ہے۔ وقت 10 بج چکے۔ جابر کھانا کھا چکا اور حالات و واقعات کی خبریں بھی سن چکا۔ ابھی اس کا سستانے کو جی کر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی سے ملنے کا یاد آیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جلدی سے کپڑے بدلتے بدلتے بڑبڑا رہا تھا کہ آج تو آسمان پھٹ جائے گا، وہ بہت غصہ کرے گی۔ آج جابر تیرا آخری وقت ہونے والا ہے، جلدی کر، جلدی جلدی یار۔ وہ دروازے کو لاک لگاتا ہے اور تیزی سے بس اسٹینڈ کی جانب دوڑ لگا دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ بس کے عین وقت پر پہنچا اور جلدی سے بس میں سوار ہو گیا۔ اسے آج پاس کے شہر میں جانا تھا۔ اس کو کسی نے آج ملنے کا کہا تھا، لیکن اسے بھولتے بھولتے یاد آ گیا، کوئی تو خاص ہے۔ وہ ہے کون؟ جلد جان لیا جائے گا۔ وہ ایک اسٹاپ پر اترا اور جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے ایک یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچا۔ گارڈ سے عزت کارڈ جاری کروایا اور جلدی سے کیفے کی جانب چل دیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا ہے اور چہرے پر پسینہ اور فکر و پریشانی کے ملے جلے جذبات ہیں۔ وہ کیفے کے دروازے پر رکا اور ایک نظر دوڑا، مگر جس میز پر اسے کسی سے ملنا تھا وہ خالی تھا۔ اب تو اس کی پریشانی کا پارا آسمان کو پرواز کر چکا۔ وہ جیب سے رومال نکالتا ہے اور اپنا چہرے سے پسینہ صاف کرتا ہے، اور جیسے ہی پلٹتا ہے تو خوف کے انداز میں ایک چینک اس کے منہ سے نکل پڑتی ہے اور وہ اپنا توازن کھوتا ہوا توڑا پیچھے کی جانب گرتے ہوئے تھم جاتا ہے اور بغیر رکے مدھم آواز میں بولتا ہی چلا جاتا ہے، آج معاف کر دو پلیز، سوری یار، اور اس کے قریب آ جاتا ہے۔
وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پہ غصہ واضح تھا۔ وہ جابر سے غصے میں کہتی ہے، اب ذرا میز پہ تشریف لائیے جناب، پھر اب سے حساب کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کے آگے چل پڑتی ہے اور جابر تیز قدمی سے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ دونوں اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لڑکی اماریہ ہے جو کہ اس یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کی طالبہ ہے۔ جابر کا اس سے کیا تعلق ہے، وہ کیوں ملنے آیا، یہ جلد جان لیا جائے گا۔ مزید جاننے کے لیے اور اس ناول کی تکمیل کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیجیے۔ شکریہ۔